تین چیزیں لازم و ملزوم ہیں یا نہیں؟ اس سوال پر بڑی بحثیں، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے۔ ایک طبقہ تھا، آج کل تو نہیں ہے کہیں، لیکن اگرچہ ہمارا عمل جو ہے انہی سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس نام سے کوئی فرقہ موجود نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ان کا موقف یہ تھا کہ محض اقرار باللسان سے نجات ہو جائے گی اور کسی شے کا کوئی سوال نہیں، ہو تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک، کوئی عمل اچھا ہو تب بھی اچھا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، صرف اقرار سے۔ اب ان کا یہ معاملہ ایک حدیث کی بنیاد پر ہو گیا۔ اگر آپ مجموعہ حدیث کو سامنے رکھنے کی بجائے ایک حدیث لے لیں گے تو پھر اتنی بڑی ٹھوکر انسان کھائے گا۔ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما من احد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے لا الہ الا اللہ پھر اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ چاہے اس شخص نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو۔ پھر سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، 3 دفعہ، علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کو پسند ہو یا نہ ہو، علی رغم اس کے، اللہ کا معاملہ یہی ہے۔ اب اس ایک حدیث کو لے کر تو کرابیہ پہنچ گئے۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ اصل شے جو ہے وہ صرف تصدیق قلبی ہے، زبان سے اقرار بھی لازم نہیں ہے۔ بعض حالات تو ایسے ہو سکتے ہیں جن میں یہ بات صحیح ہو، چنانچہ قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو ایک مومن شخص جو آل فرعون میں سے تھا، رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے اعلان نہیں کیا تھا آل فرعون میں سے، درباریوں میں سے، بڑے سرداروں میں سے۔ لیکن جب فرعون نے اپنے دربار میں یہ مسئلہ رکھا کہ اب بس موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، آپ مجھے اجازت دیجئے، پرمٹ میں، اب یہاں پہ اصل میں ایک پورا پس منظر ہے کہ ہوتے ہوتے صورتحال جو ہے ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جو فرعون جو ہے جو سمجھتا تھا کہ میں تو مالک الملک ہوں اور میں تو قادر مطلق ہوں، وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اب اگر میں نے موسیٰ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہو سکتا ہے کوئی بلوہ ہو جائے، کوئی جو ہے فساد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ہنگامہ پیدا ہو جائے، لہذا پہلے وہ رکھ رہا ہے کہ تم ذرا مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ، ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو، پرمٹ میں کہ میں قتل کروں۔ اس موقع پر وہ آل فرعون میں سے جو مومن تھے، یکتم ایمان، ابھی تک ایمان چھپایا ہوا تھا، اب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جو دھواں دار تقریر کی ہے اور جو بلاغت اور فصاحت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، قرآن مجید میں کسی نبی اور رسول کی بھی کوئی تقریر اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی اس رجل مومن من آل فرعون کی، سورہ مومن کے اندر پڑھی ہے۔ ایسی اس نے سما باندھ دیا کہ دربار کے اوپر ان کی بات جو ایسی چھا گئی کہ اب فرعون کو بس کرنی پڑی۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، میں تو جس چیز میں بھلائی دیکھ رہا تھا، میں تو ان اریکم الا ما ارا، ٹھیک ہے جو میری رائے تھی وہ میں نے پیش کر دی، اگر آپ لوگ نہیں تیار ہیں تو وہ مومن آل فرعون وہ ابھی تک ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھے۔ اب اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا اور یہ واقعہ پیش آنے سے قبل تو انہیں کیسے مسلمان مانا جاتا؟ اس لیے یہ شکل ایک امکانی صورت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن یہ شہادت جو ہے اس میں بھی ایک حدیث ہے، یہ حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ان النبی و معاذ ردیفہ علی الرحل، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور حضرت معاذ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف کہتے ہیں اس کو، اونٹ کے اوپر دونوں تشریف فرمائے۔ اس وقت جو ہے حضور نے حضرت معاذ کو 3 دفعہ سوال کیا، یا معاذ، آپ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ یا معاذ، اور پھر آپ نے فرمایا ما من احد
یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من القلب الا حرم اللہ علی النار حرمہ اللہ علی النار. جو شخص بھی دل کی گہرائی اور صداقت سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اب یہاں وہ بات آ گئی، اب یہاں شہادت کے ساتھ قلبی یقین والی بات شہادت. وہ گویا کہ اب یہ ایمان صرف قانونی ایمان نہیں ہے بلکہ قلبی ایمان اس میں شامل ہو گیا. شہادت بھی ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، لیکن گواہی دے رہا ہے صدقا من القلب، دل کی گہرائیوں کی صداقت کے ساتھ، تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. بہرحال مضمون تو ابھی یہ میرا جو اندازہ آج کے کا تھا، نصاب اپنے ذہن میں لے کر میں آیا تھا، وہ ختم نہیں ہوا ہے. حدیث جبرائیل کا یہ مقام ہے اور اہمیت ہے کہ اس پر مصرف کیا جائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.